کیونکہ جو سابقہ جو حکومت، میں خیر ان کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن ظاہر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں نے دیکھا ہے جو ابھی چند دن پہلے ایک حکومت تھی، اس کے وزیر اعظم نے جو ٹیکس ریونیو میں جنریشن کی 500 ارب روپے کی، تو اس میں وہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ 500 ارب میں اپنے کوئی کک بیکس کے لیے پروجیکٹس نہیں کر رہے، ہم عوام کو پیٹرول کی پرائسز میں، بجلی کی قیمت میں جو وہ 500 ارب روپیہ انہوں نے عوام پہ خرچ کیا۔ تو یہ کیونکہ پرانے تجربہ کار لوگ ہیں، ان کے بڑے ذہین اور تجربہ کار لوگ ہیں، ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی انہوں نے 500 ایکسٹرا ارب اکٹھا کیا تھا تو یہ کوئی 2-4 ہزار ارب روپے کی تو ہمیں خوشخبری سنائیں گے کہ ان کے پاس زیادہ جینیس لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، اور باہر کے ملکوں سے ان کی دوستیاں بھی زیادہ ہیں، تو ان کے لیے تو فوراً ہم توقع کر رہے تھے کہ ان کے حلف لیتے ہی جو ہے 8-10 ارب ڈالر تو فوراً جو ہے خزانے میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا۔ اور ٹیکس ریونیو جنریشن پچھلا جو تھا وہ نہ تجربہ کار ٹیم تھی، نہ تجربہ کار وزیر اعظم تھا، تو اس نے 500 ارب روپے اگر ایکسٹرا اگر اس نے ٹیکس میں اکٹھا کیا تو اس نے پیٹرول میں، بجلی میں اور چیزوں میں لوگوں کو احساس پروگرام میں، مطلب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس جماعت کا ہے، جو لوگ اس کو صبح شام اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ میں ویسے ایک پاکستانی ہو کے سوچتا ہوں کہ جو صبح شام تنقید کرتے ہیں، انہوں نے جس طرح ان کو کسی ایم این اے کے پاس نہیں جانا پڑا کسی کاؤنسلر سے جا کے وہ پرچی نہیں لینی پڑی کہ جی مجھے یہ لون چاہیے تو میں بھی نون لیگ کا جو ہے جیالہ ہوں، پیپلز پارٹی کا، تو مجھے دیا جائے۔ وہاں پہ آپ کسی کو یہ پروو کرنی، انہیں صرف کیا پروو کرنا تھا کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، یہ میرا شناختی کارڈ ہے۔ تو میرا احساس پروگرام یعنی کہ ہر خاندان کو لاکھوں روپیہ جو ہے میڈیکل انشورنس میں ملا۔ باقی پروگرام سے خیر وہ تو ظاہر آپ روز سنتے ہیں، وہ جماعت اپنا ایجنڈا بتاتی رہتی ہے، لیکن جنرلی اس لیے میں نے آپ کو 45 منٹ جو آپ کو انتظار کرنا پڑا، اور جو ہے مجھے تھوڑا سی دیر آپ کو موقف سامنے میں بات شروع دیکھو باقی جو کرائسس چل رہا ہے پنجاب کے اندر وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وقت کا مقابلہ سخت ہے، اور میری میڈیا ٹیم جو ہے آپ کو سب کو بال ٹو بال جو ہے اپڈیٹ رکھتی ہے کہ ابھی کیا صورتحال چل رہی ہے۔ اور پہلے دن سے جب سے سابقہ وزیر اعظم نے مجھے نامینیٹ کیا صدر پاکستان کی ٹیم میں بطور گورنر پنجاب، اس دن سے کیونکہ بہت سے ظاہر ہے انہوں نے ان دنوں میں جو پہلے جو گورنر تھے ان کو ہٹا کے مجھے جب کہا گیا تو کچھ دوستوں سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا تھوڑے دن کے لیے ہے، کیا کرنا ہے تم نے، ایسے خام خواہ آرام سے عزت سے گھر سے بیٹھے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے ایسے خام خواہ اس میں آنے کی۔ لیکن میں نے جو سوچا جو ایز اے پولیٹیکل ورکر کے یہ بطور گورنر پنجاب یقیناً ایک انٹرسٹنگ لرننگ ایک ایکسپیرینس ہوگا، لیکن وہ جب مجھے لگایا گیا تو اتنا کرائسس نہیں ہے جتنا آج بن گیا۔ اس وقت تو تھا کہ ایک سی ایم پنجاب نے استعفیٰ دیا تھا اور ایک الیکشن ہونا تھا، پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہونا تھا، اور مجھے یہی تھا کہ الیکشن ہوگا بائی دا ٹائم اگر کوئی ہوا ہو تو اور 2-3 ہفتے میں جو ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرا جو مقصد تھا ذاتی طور پہ یہ آفر قبول کرنے کا، یا جو مجھے کہا گیا کہ مجھے تھا کہ میں چلے تھوڑے دن سے، کیونکہ گورنر جو ہوتا ہے وہ کوئی 80-82 یونیورسٹیوں کا چانسلر بھی ہے، اور بھی کوئی انیشیٹوز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اومبڈسمن سے ریلیٹڈ ہیں، باقی انیشیٹوز ہیں، پاک آپ کا پروجیکٹ جو پچھلی دفعہ شروع 1700 سے زیادہ انہوں نے فلٹریشن پلانٹ کافی وہ ہے، تو میرا خیال تھا کہ چند ایک دن تو مجھے ملے گا تو میں کچھ لوگوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے کا کام کروں گا، اور اس کم وقت میں مجھے خوشی ہے کہ میں 2-3 کام کچھ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک آپ کو یاد ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے 2 سال سے مسئلہ چل رہا تھا لا اسٹوڈنٹ کا، وہ کلیم کرتے تھے 14 لیکن ہیں ان کو 1400 کے قریب، ان کا فیوچر سارا ایٹ اسٹیک تھا لا اسٹوڈنٹس کا۔ وہ میں نے ان کے ایگزام تو لاک کر دیے ایز اے چانسلر، ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا، میں نے باقاعدہ جو رولز ریگولیشن میں دیکھے، مشورہ کیا، کمیٹی تھی وائس چانسلر، 3 وائس چانسلر کی کمیٹی کی ریکمنڈیشن رکھی، وی سی صاحب سے مشاورت کی، باقی دیکھا، کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح باقی سیکٹرز میں مافیاز ہیں اسی طرح یہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی یہ پوری منٹس لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ بھی مافیاز بیٹھے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لاہور جیسے شہر کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی، اس نے بچوں کو انجینئرنگ یونیورسٹی کی ڈگری آفر کر دی ہوئی تھی، اور بچے 4 سال پڑھتے رہے، اور 4 سال پڑھنے کے بعد جب ڈگری کی باری آتی ہے تو انجینئرنگ کاؤنسل کہتی ہے کہ بھائی ہم نے تو آپ کو اس ڈگری کا لائسنس ہی نہیں دیا، اب وہ بچے کدھر جائیں؟ وہ جو بیچارے ماں باپ غریب جنہوں نے کس مشکل پیٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھایا، کیونکہ وہ انجینئرنگ کاؤنسل نے اس کو دیا نہیں ہے، وہ ڈگری دے نہیں سکتے تھے۔ جس طرح لا اسٹوڈنٹ کا مسئلہ پھنسا ہوا تھا کہ وہ فرینچائزی جو ہے ان کے پاس اگر 100 بچوں کا لائسنس ہے تو 400 بچے اپنے بڑھا کے پیسے بناتے رہے، اور یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کھاتے رہے، کیونکہ یونیورسٹی کا کام تھا اگر وہ اپنے فرینچائز دیے تو آپ اس کی مانیٹرنگ تو کریں، اس کی اسٹینڈرڈائزیشن دیکھیں، فالو اپ دیکھیں کہ وہ دکانیں جو لگی ہوئی ہیں وہ کس لیے لگی ہوئی ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو یونیورسٹیز کے اندر اساتذہ ہیں گریڈ 1 سے لے کے 19 تک، ان کا بہت عرصے سے 25% جو انکریمنٹ تھا ان کا جو فنڈز کا وہ کافی عرصے سے رکا ہوا تھا،
وہ میں نے الاؤ کیا. تو یہ دو چار کچھ چند ایک اور چیزیں, تو یہ سیدھا سیدھا چیزیں تھیں جو تھوڑا بہت میں لوگوں کو ریلیف دے سکا ان چند دنوں میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو میں نے آپ سے کہا کہ جو ایک الیکشن شروع ہو چکا تھا پنجاب اسمبلی کا, اس کے اندر جو حالات جس طرح سے ہوئے ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی بہت بڑا ایک بن کے آ گیا سامنے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس وقت یرغمال ہوا ہے ایک انوکھے لاڈلے کے ہاتھوں. تو یہ جو کرائسس ہے, جیسا کہتے ہیں کرائسس اور میں ایک اپرچونٹیز ہوتی ہیں, اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کرائسس ہے کیا. پچھلے چند ہفتوں سے ہمارے ملک کے اندر یہ واردات ہو کیا رہی. جو واردات مرکز میں ہوئی آج وہی میرے صوبے پنجاب میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کرائسس میں جو چند لوگوں کا جو کردار ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا, مجھے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ جب میں پچھلے دنوں عید کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو وہاں بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوالات کیے اور میسیجز بھی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی پوچھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے توسط سے میں 2-3 چیزیں مختصراً سامنے رکھ دوں. دیکھیں کرائسس کیا ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کرائسس میں جو سامنے چیزیں آئیں اس میں 3 طرح کے کردار تھے. ایک کورٹس, ایک عدلیہ, ایک پارلیمنٹیرینز 2, اور تیسری سیاسی جماعتیں, ان کا کیا کردار ہے. یہ 3 جو چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں, اور مجھے بطور ایک سیاسی ورکر جس نے اس عدلیہ کی آزادی کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ڈنڈے کھائے ہیں, مارے کھائی ہیں, جیلوں میں میرے ساتھی گئے ہیں, ہمارے جو ساتھی تھے وکلا برادری کے, ہمارے پولیٹیکل ورکرز, ان کو کم از کم اس کرائسس میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میں آج کم از کم یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پنجاب کی عدلیہ نے اس سارے پریشر کے باوجود آپ کے سامنے 4-5 فیصلے دیے انہوں نے. اور پہلے جو اس میں سے جو مین فیصلے دیے گئے جس میں چیف جسٹس صاحب نے خود معزز چیف جسٹس صاحب نے جو دیے, اس میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ایک ان کا وزڈم اور ان کا جو جوڈیشل مائنڈ ہے کہ انہیں اس کے پریشرز کے باوجود انہوں نے کوئی غیر آئینی فیصلہ نہیں سنایا. ان سے ان وارداتیوں نے جو پہلا فیصلہ لیا وہ فیکٹس کو کنسیل کر کے عوام کو, عدلیہ کو دھوکہ دے کے ان سے ایک غلط فیصلہ کروا لیا گیا. یعنی کہ ایک بندہ بھی مرا نہیں ہے, ایک سی ایم کا آفس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی ویکینٹ نہیں ہوا, آپ نے اس کے سی ایم آفس کے الیکشن کا آرڈر پاس کرا لیا, پھر اس آرڈر کے بیس کے اوپر آپ پولیس کی اور بیوروکریسی کی غنڈہ گردی سے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جس طرح حال دیکھا, آپ نے مخالفوں کے اوپر جس طرح آپ نے ان کو پھینٹا لگایا. مطلب یہ کون سے دنیا کے کسی بھی اسٹینڈرڈ سے آپ اس کو الیکشن نہیں کہہ سکتے کہ میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں اور میں اپنا ووٹ ہی نہ کاسٹ کر سکوں. یعنی کہ جو ڈبہ ہے بیلٹ باکس اس پہ 250-300 پولیس والا کھڑا کر دے میرا مخالف, اور اپنے گنڈوں کو میرے اوپر مارنا, کوٹ کے مجھے وہاں سے بھاگنے جان بچانے پہ مجبور کر دے, اور پھر کہا جائے کہ جی یہ الیکشن ہے. یہ کون سی اسٹینڈرڈ کا الیکشن ہے. بہرحال اس کے بعد کردار آتا ہے پارلیمنٹیرینز کا. ہم سب جانتے ہیں اور ایز اے پولیٹیکل ورکر سنتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے, سپریمیسی آف پارلیمنٹ. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اداروں کا وقار عزت جو ہے ان اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد پہ منحصر ہوتا ہے. اگر یہ پارلیمنٹیرینز اپنی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو نہیں بچا سکے تو انہوں نے عوام کے حقوق کا کیا تحفظ کرنا ہے اور ان کو کیا ریلیف دینا ہے. آرٹیکل, اس لیے میں کہتا ہوں. اور تیسرا جو سیاسی جماعتیں, سیاسی جماعتوں کا کردار, سیاسی ورکرز کا کردار, اس سارے کرائسس میں چیز سامنے آئی کہ پاکستان کی بڑی بڑی جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو لیڈرز ہیں, سیاسی ورکرز ہیں, انہوں نے تو کبھی لگتا ہے کہ نہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھی ہے اور نہ ہی کبھی پاکستان کا آئین پڑھا ہے. اگر سیاسی تاریخ پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جوڈیشل مرڈر کیسے ہوا تھا, کیسے ایک ایسا لیڈر جو اس ملک کو دنیا کے نقشے پہ ایک مضبوط ملک بنانا چاہتا تھا, اس کے خلاف کانسپریسی کیسے ہوئی, کیسے عالمی قوتوں نے اس کے خلاف سازش کی, کیسے جو ہے اس شخص کو جو ہے جوڈیشل مرڈر کے ذریعے اس لیڈر کو جو ہے پھانسی چڑھا دیا گیا. پڑھے تو صحیح جا کے, آپ آگے سیاست کے اندر چلیں, آپ کے باپ دادا نے اگر آپ کو بنی بنائی پکی پکائی جو ہے ایم این اے ایم پی ایس دے دی ہے, وزارت اعلیٰ ایک بڑے صوبے کی اگر آپ کو کرسی دے دی, بھائی پاکستان کی سیاسی تاریخ تو پڑھو. آج اگر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا پہلا اجلاس ہوتا ہے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں,
تو اعلامیہ جو آیا وہی اعلامیہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا اس میں بھی وہی اعلامیہ. کوئی نئی چیز آئی اس میں؟ بتائیں آپ لوگ، بتائیں کوئی نئی چیز آئی اس میں؟ یہی میاں شہباز شریف صاحب نے چند دن پہلے کہا تھا کہ اگر یہ اول تو یہ جھوٹا ہے، یہ سازش ہی نہیں ہے، اگر نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہہ دیا تو میں ہر چیز سے بیک آؤٹ کر جاؤں گا. بھائی آپ کے دو اعلامیے جو نیشنل سیکورٹی کونسل نے دیے، اس نے بتایا کہ یہاں ملک کے اندر بیرونی طاقتوں کے ذریعے سازش ہوئی ہے، اور سازش بغیر مداخلت کے کامیابی نہیں ہوتی. اب اس مداخلت کے اندر جو کریکٹرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی رسپانسبل ہیں. اب اس سازش کے ذریعے ایک جمہوری حکومت کو مرکز میں ہٹایا جاتا ہے، اور پھر اس وزیر اعظم کا بیٹا جو ہے وہ اس گنڈا فورس کے زور کے اوپر جو ہے پنجاب کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. میرے وہاں پہ جو میرا آفیشیل ریزیڈنس اور جو میرا جو آفس ہے گورنر ہاؤس، میں آپ کے سامنے میڈیا کے توسط سے میں نے اپنے علاقے کے ایس ایچ او سے لے کے چیف جسٹس آف پاکستان تک سب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ سر یہ کیا بدماشی ہو رہی ہے. ایک غیر آئینی جو ہے بندہ جو ہے آ کے غیر آئینی جو ہے فیصلہ لے کے عدالت سے جو ہے کہتا ہے کہ اسپیکر اس کو آ کے جو ہے اس کا حلف لے رہا ہے. پاکستان کی آئین کی کتاب یہ پڑھی ہے، آپ پڑھ کے اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کوئی ایسی پروویژن نہیں. کوئی پاکستان کا بڑا سا بڑا وکیل آ کے مجھے سمجھائے کہ کون سی پروویژن ہے جس میں لکھا ہے کہ صدر اور گورنر کے علاوہ کسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کو آرڈر کر سکے. اس چیف سیکرٹری کو انہوں نے دبا کے اس سے غلط ایک نوٹیفیکیشن کرا کے ایک وہ اور ایک غلط انہوں نے غیر آئینی فیصلہ لیا لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں عید کی چھٹیوں میں کوئی گھر نہیں بیٹھا اپنے، اور میں پچھلے 2 دن سے مسلسل جو ہے ایکسپیرینس پروفیشنلز ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی عید کی چھٹیوں میں ٹائم نکالا. تو ان کو کیا لالچ تھا، ان کا بھی ملک کے والنٹیئر انہوں نے کیا. انہوں نے بھی میرے ساتھ جو ہے اس میں مشاورت کافی رکھی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جسٹس جواد حسن صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ انتہائی غیر آئینی جو حرکت کا فیصلہ کیا ہے، ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے. اور بطور گورنر پنجاب میں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیج رہا ہوں. دوسری جو اہم چیز ہے جو دوسرے 2 کردار ہیں، ایک وزیر اعظم اور ایک اس کا بیٹا. ایک باپ نے جو ایک سازش کا حصہ بنا جس نے ایک جمہوری حکومت کو ہٹایا مرکز کے اندر، اور اس کے اندر اعلیٰ کار کون بری، ادھر اگین فیصلہ جو ہے جوڈیشری کو استعمال کیا گیا. آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 69 جو یہ کہتا ہے، اور آرٹیکل 68 جو پابند کرتا ہے. اور ویسے تو ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو آئینی ادارے ہیں وہ ایک ہنی کوم جو پرنسپل، یعنی کہ جو مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے، جس طرح مکھیوں کی چھتا جو ہے وہ شہد بنتا ہی تب ہے کہ جب اپنے اپنے خانوں میں جو ہے کام کرتی ہیں، وہاں کبھی دوسرے کی مکھی کے اس میں ٹانگ نہیں اڑاتے، اس میں اس کو اس کا کام کرنے دیتے ہیں. یہی آئینی اداروں کا ایک ٹریڈیشنل ایک میوچل ریسپیکٹ کا ایک طریقہ ہے کہ ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کرتا. جس طرح پارلیمنٹیرینز پابند ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر عدالتوں میں ہونے والی کارروائی، معزز ججوں کے فیصلے، ان کے کردار کے اوپر بات نہیں کر سکتے. اسی طرح سے عدلیہ کو بھی اور باقی اداروں کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر مداخلت نہ کریں. لیکن آپ نے دیکھ لیا مرکز کے اندر بیٹھے تو ایک پارٹی تو چلو ان کو جیسے بھی آپ نے دھمبڑدوز کر دیا تحریک انصاف، اور دوسری جو جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کا ضمیر زندہ ہو، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کو یہ سمجھ ہو کہ ہمارے سامنے جو ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کمپرومائز ہو گئی ہے. اس پہ کسی نے احتجاج تک نہیں کیا. جب یہ سب کچھ دیکھا گیا تو وہ جو سسلین مافیا ان کے حوصلے بڑھ گئے، اور اس کا نتیجہ آپ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں. 16 اپریل سے لے کے آج جو تاریخ ہے آپ کے سامنے، کہ یعنی کہ 20-25 دن سے ایک ہجانی کیفیت ہے. ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر ایک آئینی بحران چل رہا ہے. میرے پاس کیا آپشن تھیں آپ کے سامنے کہ میں پہلے دن سے ٹوٹلی اے پولیٹیکل ہوں، اور میں ٹوٹلی اپنے جو میری آئین اور جو مجھے جو کتاب ہے جو ہے جو قاعدہ ہے اس جو میری فنکشنز اور پاورز ہیں کی پروویژنز ہیں ایز اے گورنر جو مجھے آئین اجازت دیتا ہے، میں اس کے اندر ہی رہ کے کر رہا ہوں. میں کسی گالم گلوچ کا حصہ نہیں بنا. اور میں انتظار، اور آپ کے سامنے آپ نے دیکھا میں نے ضبط کیا، میں نے کسی کی بھی کوئی ایسی بات کا کوئی نہ جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر یہ وہ آرٹیکل جو میں بار میڈیا کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ جو چیف منسٹر کا استعفیٰ ہے اس کے لیے آپ آرٹیکل کی کتاب آئین کی کتاب کھولیں، آرٹیکل 130 سب کلاز 8 پڑھ لیں، 2 لائنوں کا ہے. میں نے جو پچھلی پریس کانفرنس لاہور گورنر ہاؤس میں کی، وہاں تو باقاعدہ میں نے سلائڈ دکھا کے پڑھ کے سنا دیا. پھر کل جب میں اس دن عید والے دن جب نماز پڑھ کے آیا واپس گورنر ہاؤس، لوگوں سے ملاقات ہے تو بیٹھے ہوئے تو ٹی وی پہ ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جناب یہ عمر چیمہ کو کیا پتا،
یہ کیسے جو ہے اس کو یہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ یار یہ اگر یہ حالات ہے کہ جو بندہ پاکستان کا اسپیکر رہا ہے اسمبلی کا قومی کا اور وزیر اعظم رہا ہے، اگر وہ 2 لائنوں کا وہ آئین کی اس نے نہیں پڑھی تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. میں نے فوراً ایک آئین کی کتاب منگائی، چھٹیاں تھیں، میں نے MS کو کہا جی کتاب منگوائی، ان کو تو میری طرف سے عید کا تحفہ بھیجنے لگے تو مجھے خیال ہے کہ نہیں، یہ لگتا ہے کہ پورے کا پورا ٹھبر ہی جائے اس چیز سے لا علم میں. تو میں نے سب کو 15 16 18 تھے، ان سب کو میں نے عید کے تحفے کے اوپر آئین کی کتاب بھیجی. اچھا پھر بھی کوئی آگے سے جواب نہیں آیا، الٹا پھر وہی ہے مکانہ قسم کی وانگیاں بونگیاں مارے جا رہے. اور میں حیران تھا، کئی ایسے انٹلیکچوئل اور کئی ایسے منجن بیچنے والے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ عجیب و غریب قسم کی انٹرپریٹیشن دے رہی. میرے بھائی یہ آئین کی کتاب جو ہے یہ ایک پریکٹیکل ڈاکومنٹ ہے، اس کے اندر فنکشنز اینڈ پاورز کی بڑی کلیئر پروویژن موجود ہیں، صرف پڑھنے کی زحمت کر لیں. ایک چیز، اب میں اس دن میں نے پچھلی جو پریس کانفرنس کی تھی، میں نے کہا کہ میں مجھے پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، آئی ایم کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ، اور میری ٹیم بھی اس چیز پہ بالکل. میں نے تو اوپن آفر کی تھی لائیو لیگل ڈبیٹ کی کہ وزیر اعظم صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے زیادتی ہوگی آپ کے ساتھ، آپ کے بیٹے کے ساتھ کہ اس کا حلف نہیں ہو رہا، اب آپ کوشش، آپ کی وہ کابینہ غیر آئینی کا حلف رکا ہوا تھا، پھر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لاہور کی ہائی کورٹ کو پھر استعمال کر لیں گے، اس طرح جو جسٹس جواد حسن نے غیر آئینی فیصلہ دیا، پھر آپ کوئی کسی اور سے دوبارہ اسپیکر کو بلا لیں گے. مطلب آپ نے اس اسپیکر کو بھی اس گند میں پھنسا دیا. اسی پیپلز پارٹی کے ایک سینئر ترین جو لائر موومنٹ کے بھی وکیل ہیں، اعتزاز احسن صاحب، میں نے آپ کو اس دن کا کلپ سنایا، وہ میرے سے 100% متفق ہیں، اور اتنے مکل ہیں جو آئین کی کتاب کہہ رہی ہے. ان کی اپنی پارٹی کے لیڈرز کہہ رہے ہیں، جو سینئر ترین ایاز بھائی ہیں، خواجہ سعد صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، ان سے پوچھ لیں. اور اگر کسی کو میرے بارے میں شک ہے تو بھی ان سے پوچھ لیں، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے APTM میں بڑا کام کیا لائر موومنٹ کے اندر. ہم نے ہی میاں نواز شریف کو جائے اس موومنٹ کے، ہم نے ان کے ساتھ مل کے ایک فوجی عامر کے خلاف جدوجہد کی اس ملک میں، آپ کو یاد ہے APTM کے اندر. تو ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کی کیا کیپیسٹی ہے، سوچتے کیسے ہیں، اور ایک دوسرے کا پتہ ہے ایک وضاحداری. کیونکہ میں اسی آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ان ساری جماعتوں میں سب لوگ کرپٹ اور چور نہیں ہیں. ہاں چند ایک ایسے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، افیلیشن ہے، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہیں. اور ان تینوں نے سب سے پہلے تو انہی تینوں نے تو پریس کانفرنس کی، جس سے دنیا کو ساروں کو پتہ چل گیا یہ واردات کیا ہوئی. اور پھر مجھے افسوس ہے، کیونکہ میں نے چودھری سرور کے ساتھ جب ہماری وہ تحریک انصاف میں ہم اکٹھے تھے، تو وہ آرگنائزر تھے پنجاب کے، میں ڈپٹی آرگنائزر 6 مہینے کام کیا. میں ان کو سمجھتا تھا کہ واقعی جنرل پولیٹیکل ورکر ہے، ہارڈ ورک کمٹمنٹ کے ساتھ پاکستان کا مطلب پہلا مسلم MP رہے ہیں یورپین پارلیمنٹ کو، تھوڑا بہت کوئی اصول کوئی بیسک کچھ تو ہوگا. میرے بھائی آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے کہ جی میرے سے غیر آئینی کام ہو گیا. کیا تو آپ نے، میں بیٹھا ہوں نا، مجھے کروا کے کرا کے دکھائے کہ مجھے بندوق کے 9 روپے کہ غلط کام کرو. مجھے تو کسی نے نہیں کہا، میں حلفاً کہہ رہا ہوں. لوگوں کو یہ تاثر کہ جی آپ کو کسی نے کہا، فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، آپ اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے نہیں جانتے وہ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ میں وہ ڈکٹیشن لینے والا بندہ نہیں. میرا اپنا کانشیس ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے، سیاسی سوچ ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں ان لوگوں میں سے، آپ کی اس جنریشن کی طرح، پاکستانی جنریشن کی طرح، کہ مجھے کم از کم ایک ایسا سیاسی استاد ملا جو مخلص ہے، دلیر ہے، محب وطن ہے، اور مضبوط ایمان کی طاقت رکھتا ہے، جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ اسلام میں، عالم اسلام کے اندر ابھی غیرت مند مسلمان موجود ہیں جو اپنے بتا سکتے ہیں، اپنا ایجنڈا بتا سکتے ہیں. اور جو انہوں نے 3 سال کے اندر اسلام اور اسلام فوبیا کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا، اس کو جس طرح سے انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے UN کے اندر، باقی جگہوں پہ جا کے. یہ میاں صاحب جو ہے بجائے ادھر یہاں پہ یہ جو ایسے کر کے وہ جو تقریریں کرتے ہیں کہ میں اس کو چپیٹ پھاڑ دوں گا، آصف زرداری کا گھسیٹوں گا، اور بھائی جاؤ نا ذرا جا کے جس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کر کے دکھاؤ، ہمیں پتہ لگے کہ ہاں بھائی کوئی ہے، ان میں بھی کوئی دم خم ہے. بات یہ باتیں کر لینے سے نہیں ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سیاسی جماعتوں کا جو کردار، عدالتوں کا کردار، پارلیمنٹ کا کردار، یہ سارا چیزیں قوم کے سامنے. اور میں تو جتنے دن بھی ہوں، میں نے کل بھی کہا کہ میں کوئی ایسا کوئی چیپ پولیٹیکل سٹنٹس کرنے نہیں آیا. میرے پاس بڑا موقع تھا جس دن انہوں نے میرا یرغمال کیا، ہاسٹیج بنایا میرا جو گورنر ہاؤس. کیونکہ جب وہاں پہ میرے پاس سیکورٹی کے لیے میں نے اپنے اسٹاف سے پوچھا کہ ہمارے پاس صرف 10 مالی ہیں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ بھی، اور بیوروکریسی کو وہ مرکز میں پرائم منسٹر بیٹھے ہیں ان کے ابا جی، تو وہ ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے.
تمہارے پاس تو 10 مالی ہیں، تو پھر میں کیا کرتا؟ میں نے جو ہے چیف جسٹس سے کہا کہ آپ پلیز اس میں ان کے جو رجسٹرار تھے پال صاحب، جواد صاحب، ان کو میں نے باقاعدہ کہا کہ جی آپ یہ وہاں تک پہنچائیں. میں نے آپ سے کہا نا، میں نے ایس ایچ او سے لے کے وہ لوکل جو ہے وہاں سے لے کے چیف جسٹس سب کو کہا کہ جی یہ کیا بدماشی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو میرا یہ ہو گیا، کیونکہ میرے پاس تو کوئی فورس نہیں ہے. میں اگر میں اے پولیٹیکل نہ ہوتا تو یقیناً میں کوئی ایسا جو ہے جس طرح یہ سیاسی اگر میں ہوتا تو سڑکوں پہ عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر کے نیا ایک تماشا، مطلب ایمرجنسی تو نہیں میں لگوانا چاہ رہا تھا کہ میں کر لیتا اس نے جو یرغمال اگر جس نے انہوں نے کیا ہوا تھا. میں ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ جو میرا آئینی کردار ہونا چاہیے میں وہ کرنے کی کوشش پوری کر رہا ہوں نیک نیتی کے ساتھ. اسی لیے آپ کے سامنے میں نے صدر پاکستان سے اور آرمی چیف سے ریکویسٹ کی تھی اپوائنٹمنٹ کی، آج سے ابھی سے 72 گھنٹے پہلے. میں نے آپ سے کہا نا یہ ایک ایمرجنسی کرائسس ہے اور اس میں لمحہ ضروری ہے. جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی مجھے بتایا گیا کہ جی عید کی چھٹیاں ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ کی ملاقات ہوگی. لیکن جو حالات پنجاب میں مجھے رپورٹس آ رہی تھی، میں جب بادشاہی مسجد گیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ غریب معصوم لوگوں کے اوپر پرچے کیے جا رہے ہیں، ان کے گھر پنجاب پولیس جا کے ان کو ہراساں کر رہی ہے، یہ سسلین مافیا جو ہے یہ اب اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، تو آپ پلیز کچھ کریں. تو پھر میں کیا کرتا؟ جس کے پاس طاقت ہے اس سے میں نے طاقت کے لیے ریکویسٹ کی آرمی چیف سے کہ جناب آپ اور پوچھی تو مجھے کم از کم ایک کپتان اور پہلے میں صوبے دار اور 4 مانگے، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں کم از کم تم ایک کمپنی یا ایک کپتان اور ایک کمپنی کی ڈیمانڈ تو کرو کہ اتنے فوجی تو دیں، تو پھر اس کے خلاف جو ہے جو بھی قانون میں ہے اس کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے. کوئی بھی کرے گا، جال سازی کرے گا یا اس طرح غیر آئینی قانون توڑے گا تو اس کے خلاف جو بھی قانون میں اس کے خلاف ہونا چاہیے. اور جن کے پاس آئین کا اختیارات ہیں یا آئینی ان کی ذمہ داری ہیں ان کے ساتھ ڈیفینیٹ کل میری جو مجھے کنوے کیا گیا، کل میں صدر پاکستان سے مل رہا ہوں اور جو میرے آئینی مشیروں نے جو بھی ہم نے پوائنٹس ہم نے فائنلائز کیے ہیں وہ میں کل پریزیڈنٹ سے ڈسکس کروں گا، اور کچھ چیزیں جو میں آرمی چیف سے ملاقات ہوگی ڈیفینیٹلی ان کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ میرا نہیں ہے، یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا مسئلہ ہے کہ وہ 12 کروڑ کا جو صوبہ جو ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے ایک انوکھے لاڈلے نے. اور ایسی صورتحال کے اندر کم از کم میں تو خاموش نہیں بیٹھ سکتا. جو باقی آئینی جو اداروں کی ذمہ داری ہیں ان تک میں نے یہ بات پہنچا دی ہے اور ان کو کہا ہے. اور آخر میں صرف اتنی بات دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، میاں شہباز شریف صاحب کو ان کی اولاد نے جس مشکل میں پھنسا دیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا انسان کے لیے اس دنیا پہ 2 چیزیں سب سے تلخ ترین مشکل ترین امتحان ہے، ایک پیسہ اور ایک اولاد. اگر آپ کا یہ صاحبزادہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ کے دور میں جو کچھ یہ کرتے رہے حرکتیں، آپ کی طاقت کو جس طرح آفس کو ایکسپلائٹ کرتے رہے، کبھی بیکری والے کو کٹ دیا، کبھی وہ کسی خاتون کو اپنے پنجاب پولیس سے سڑک پہ کٹوا دیا، اگر وہیں اپنے بیٹے کو روک لیتے تو آج کم از کم یہ سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس ہیجانی کیفیت میں کا شکار نہ ہوتا. میں آپ سے پھر بطور ایک گورنر پنجاب میں آپ سے میں وزیر اعظم پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ کا بیٹا جو ہے اس آپ انٹروین کریں، اس کو سمجھائیں. اگر آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ کا ٹکٹ دے ہی دیا ہے، آپ کا کینڈیڈیٹ ہے، میں نے اس دن بھی کہا ہے یہ کانسٹیٹیوشنلی لافلی الیکشن لڑ کے آئے، اگر یہ جیتے گا، میں اگر اس آفس میں ہوا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا XYZ، اگر میں اس آفس میں ہوا تو میں خود اس کا لوں گا، لیکن یہ کانسٹیٹیوشنلی اور لافلی الیکٹ ہو کے آئے. اس طرح دھمبڑ دوست کم از کم میں جتنا گھنٹہ بھی اگر یہاں پہ موجود رہا تو یہ میں نہیں ہونے دوں گا. بہت پرش. اور اسی طرح ایک ہی مشورہ میرا میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کو بھی ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن یہ بھی کیونکہ راوین ہے، میں بھی راوین ہوں، تو ایٹ لیسٹ کم از کم ہمارا کردار پریکٹیکل لائف میں ایسا تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے الما میٹر اور اپنے ٹیچروں کے لیے جو ہے باعث شرمندگی یا ندامت نہ بنے، نہ اپنے ماں باپ کے لیے. ابھی بھی موقع ہے، اب اپنی غلطی کا احساس کریں اپنی پارٹی کے لیڈرشپ سے اور اپنی جو لیگل ٹیم سے پوچھیں. اگر آپ کو لیگل ٹیم نہیں سمجھا پا رہی، آپ کو کوئی ٹیوشن چاہیے، میری لیگل ٹیم آ کے آپ کو سمجھانے کو تیار ہے. لیکن پلیز ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے اب 1 گھنٹہ بھی یا کچھ چند لمحے بھی اور کہ پنجاب کو ہم اسی طرح سے چلنے دیں گے غیر آئینی اور دھمبڑ دوست کر کے. اور آئینی جبکہ آئینی ایک وزیر اعلیٰ موجود ہے، وہ بیچارہ وہاں سے وہ جو ہے پریس کیبنٹ کی میٹنگ نکل کر کے باہر نکلا، شریف آدمی سردار عثمان، یہ گنڈے لے کے اس کا گاڑی کی چابی سے گاڑی سے اتار کے سڑک پہ کیا اور اس کو کہا خبردار تم نے 8 کلب کی طرف جو ہے منہ کیا. اب ایسی صورتحال میں نہیں سے حیران ہوں کہ جس طرح باقی لوگ بیٹھ کے اگر وہ آبزرو کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں کوئی پلان ہوگا جو باقی اداروں کے جو سربراہ ہیں کہ اتنے بڑے صوبے میں یہ ساری سرکس چل رہا ہے تو ان کا کیا پلان ہے.
جو ڈیفینیٹلی اس ملاقات میں جو ہے ڈسکشن میں آئے گا. اور آپ لوگوں کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اب مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو میری میڈیا ٹیم جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرتی رہے گی.